السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے صبح میں ایک تحریر بھیجی تھی، آپ لوگوں نے وہ تحریر پڑھی یا نہیں پڑھی؟ وہ تحریر سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تھوڑی آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی تو دوبارہ پڑھیں، اس تحریر کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو چلیے ٹھیک ہے۔ 29 لوگ تو آ گئے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے کتاب کے کچھ حصے جو ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بورڈ کی طرف آئیں گے۔ تو میں کتاب کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرد ضد العول، رد عول کی ضد ہے۔ ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له يرد على ذوی الفروض بقدر حقوقهم الا على الزوجین۔ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد بچ جائے، ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد بچ جائے، ولا مستحق له، اور اس کا کوئی مستحق نہ ہو، یعنی اسبات میں سے، نیچے لکھا ہوا من العصبات، تو انہی ذوی الفروض پر لوٹا دیا جائے گا ان کے حصوں کے تناسب سے، بقدر حقوقہم، ان کے حصوں کے تناسب سے، سوائے زوجین کے۔ تو زوجین کا استثناء باضابطہ کر دیا، اس لیے علی ذوی الفروض النسبیہ، النسبیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، چونکہ یہاں ذوی الفروض سے مراد نسبیہ ہی ہیں، چونکہ آگے زوجین کا استثناء باضابطہ کر دیا، تو زوجین کے بعد جو بچے ہوئے ذوی الفروض ہیں سب نسبیہ ہی ہیں، اس لیے یہاں النسبیہ کا لفظ بڑھایا نہیں صاحب کتاب نے، چونکہ زوجین کے علاوہ جتنے ذوی الفروض ہیں سب نسبیہ ہی ہیں، اور زوجین کا استثناء کر دیا انہوں نے۔ تو یہ تعریف جو ہے مسئلہ ردیہ کی، رد کی تعریف جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے بورڈ پر بھی، اور اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے۔ آگے تھوڑا سا اختلاف ہے جس کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا، تو اس کو آپ جو ہے دیکھ لیں، الفاظ میں، کتاب کے الفاظ میں کیا اختلاف ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَہ، یہی عام صحابہ کرام کا قول ہے کہ بچا ہوا سہام، بچے ہوئے سہام رد کر دیے جائیں گے ذوی الفروض نسبیہ پر۔ وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا، اور اسی کو ہمارے اصحاب حنفیہ نے لیا ہے۔ عام صحابہ کا تو نقطہ نظر آ گیا، لیکن ایک مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ذرا الگ ہے۔ وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ الفاضل لبیت المال وبه اخذ مالک والشافعی رحمهم اللہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا ان پر رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ بچا ہوا بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے۔ الفاضل لبیت المال، ان کی رائے کو امام مالک، امام شافعی نے ضرور لیا ہے، لیکن بعد کے شوافع اور بعد کے مالکیہ نے یہ کہا، وہی کہا جو عام صحابہ نے کہا، جو حنفیہ نے کہا۔ بعد کے شوافع اور بعد کے مالکیہ نے کہا
کہ بچا ہوا مال حنفیہ نے جو مسلک اختیار کیا ہے عام صحابہ کا کہ انہی ذوی الفروض نسبیہ پر رد کیا جائے گا، اسی کے قائل ہو گئے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ثم مسائل الباب علی اقسام اربع، باب کے مسائل 4 قسموں پر ہیں۔ احدھا، اور چاروں امکانی شکل میں نے لکھی تھی بورڈ پر، اور 4 میں سے 3 کے اصول میں نے لکھ دیے تھے۔ اب دیکھیے آپ، احدھا ان یکون فی المسألة جنس واحد ممن يرد علیہ عند عدم من لا يرد علیہ۔ تو من يرد علیہ من لا يرد علیہ کی تعبیر یہاں استعمال ہوتی ہے تو ذہن میں فوراً آپ کے یہ بات آ جائے کہ من يرد علیہ زوجین کے علاوہ، من لا يرد علیہ زوجین، من لا يرد علیہ زوجین، من يرد علیہ زوجین کے علاوہ ذوی الفروض۔ تو یہ لفظ جیسے ہی آئے ویسے آپ کا ذہن منتقل ہو جائے، من يرد علیہ ذوی الفروض کے علاوہ، من يرد علیہ زوجین کے علاوہ ذوی الفروض، من لا يرد علیہ زوجین۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ان یکون فی المسألة جنس واحد ممن يرد علیہ عند عدم من لا يرد علیہ، کہ مسئلے میں من يرد علیہ کی ایک ہی جنس ہو۔ میں نے مثال دی تھی، مثلا بیٹی 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 ہے، یا پوتی 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 ہے، اور من لا يرد علیہ نہیں ہے، زوجین میں سے کوئی نہیں ہے، عند عدم من لا يرد علیہ۔ فاجعل المسألة من رؤوسهم، تو مسئلے کو بنا دو ان کے رؤوس سے۔ اب جیسے 5 بیٹیاں ہیں، مسئلہ 5 سے بنا دو، 5 بہنیں ہیں، 5 سے مسئلہ بنا دو، 5 جدہ ہے، 5 سے مسئلہ بنا دو، 2 بیٹیاں ہیں، 2 سے مسئلہ بنا دو، 2 بہنیں ہیں، 2 سے مسئلہ بنا دو، 2 جدہ ہے، 2 سے مسئلہ بنا دو۔ کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین، جیسا کہ چھوڑے 2 بیٹیوں کو یا 2 بہنوں کو یا 2 جدہ کو۔ فجعل المسألة من 2، تو مسئلہ کو 2 سے بنا دو۔ اگر 3 بیٹیاں ہوں تو مسئلہ 3 سے بنے گا، 4 بیٹیاں ہوں مسئلہ 4 سے بنے گا، 7 بہنیں ہوں مسئلہ 7 سے بنے گا۔ جتنی تعداد ہے انہی تعداد کے مطابق مسئلہ بن جائے گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں والثانی اذا اجتمع فی المسألة جنسان او 3 اجناس ممن يرد علیہ عند عدم من لا يرد علیہ۔ امکانی دوسری شکل میں نے پیش کی تھی کہ من يرد علیہ کی 2 یا 2 سے زیادہ جنس ہو، 2 یا 2 سے زیادہ جنس ہو، اور شوہر و بیوی میں سے کوئی نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا دوسرا، من يرد علیہ کی 2 یا 2 سے زیادہ جنس ہو، اور اس میں سے من لا يرد ہو، اور من يرد علیہ کی 2 یا 2 سے زیادہ جنس ہو۔ اذا اجتمع فی المسألة، جبکہ جمع ہو جائے مسئلے میں، جنسانی 2 جنس یا 3 جنس، ممن يرد علیہ، من يرد علیہ کی یعنی زوجین کے علاوہ، بیٹی پوتی ہے، یا ایک عینی بہن ہے، ایک اللاتی بہن ہے، تو 2 جنسیں جمع ہو گئیں۔ ابھی مثالیں آ جائیں گی۔ عند عدم من لا يرد علیہ، من لا يرد علیہ نہیں ہے، زوجین نہیں ہے، زوجین میں سے کوئی نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ فجعل المسألة من سہامہم، تو مسئلہ کو ان کے سہام سے بنا دو۔ میں نے جو جملہ استعمال کیا تھا بورڈ پر کہ ان وارثین، یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے نارمل انداز سے مسئلہ بنا دیں، اس کے بعد سہام دے دیں وارثین کو، کچھ تو بچ جائے گا۔ مثال آئی تھی، کچھ تو بچ جائے گا۔ تو اب بچے ہوئے کو دیکھنا نہیں ہے،
باقی جو سہام بچ گیا اس کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ان وارثین کو جو ملا، ان وارثین کو جو ملا، جو سہام ملے، ان سہام کو جوڑ کر عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دو. جیسا کہ جو سوالات یعنی تمرین دی گئی تھی تو اس میں اس کی بھی مثال دی گئی تھی، آپ نے صحیح بنایا ہے. ایک شریک کی کاپی میں یعنی اس میں جواب میں غلطی تھی، انہوں نے باقی والے عدد کو مسئلے کی جگہ رکھ دیا تھا، تو باقی والے عدد کو چھیڑنا نہیں ہے اس میں، بلکہ اب جیسے مثال جو ہے آئی تھی، مثال ابھی بہت ساری آئے گی کہ جدہ اور ایک اخیافی بہن، تو جدہ کو سدس، اخیافی بہن کو سدس. اب جب سدس جمع ہو گیا تو کسی بھی ایک سدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسئلہ 6 سے بن جائے گا، اور جب 6 سے مسئلہ بنا تو جدہ کو 1 مل گیا سدس کی بنیاد پر، ایک اخیافی کو 6 میں سے 1 مل گیا، بچ گیا 4. تو اب ایک جو سہام ہے، اخیافی بھائی یا اخیافی بہن کا 1 سہم اور جدہ کا 1 سہم، دونوں کو جوڑ کر مسئلے کی جگہ رکھ دیں. تو 1 2 کو عدد مسئلہ کے اوپر رکھ دیا، بس ہو گیا، اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ان وارثین کو جو سہام ملے 1 ان کو جوڑ کر عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیا، اور جو باقی ہے اس کو چھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ختم. آنی من اثنین اذا کان فی المسئلۃ سدسان، یعنی مسئلہ 2 سے بنے گا جبکہ مسئلے میں سدسان جمع ہو جائے. تو سدسان کی مثال تو کل بھی آ گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں او من ثلاثہ، مسئلہ 3 سے بنے گا جبکہ اس میں جمع ہو جائے ثلث و سدس. تو ثلث و سدس میں بورڈ پہ لکھ بھی لیتا ہوں، اور مسئلہ بنے گا 4 سے، من اربعۃ، مسئلہ 4 سے بنے گا جبکہ جمع ہو جائے اس میں نصف و سدس. اور اس کے بعد فرماتے ہیں او من خمسۃ، مسئلہ 5 سے بنے گا اگر جمع ہو جائے اس میں ثلثان و سدس، یا نصف اور 2 سدس، یا نصف اور ثلث. تو میں اس کو بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، ثلثان و سدس، نصف و سدسان. تو اس کی کیا مثال بنے گی، یعنی کہ کون سے وارثین ہیں، تو وہ بات ابھی آ جائے گی. نصف و سدس والثالث، ثالث والا جو ہے یہ میں نے آج لکھا ہے گروپ میں، جو میری تھوڑی لمبی تحریر ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو پڑھ لیجئے، آپ نے پڑھا بھی ہے. والثالث ان یکون مع الاول من لا يرد علیہ، اول کے ساتھ من لا يرد علیہ ہو. اول سے مراد ہے پہلی شکل، یعنی من يرد علیہ کی ایک جنس. اول سے مراد ہے من يرد علیہ کی ایک جنس، من يرد علیہ کی ایک جنس، اس کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ہے. تو میں نے یہ بات بھی کل بتلائی تھی، پہلی شکل کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہو تو وہ تیسری شکل بن جائے گی. اور یعنی من يرد علیہ کی ایک جنس، جیسے ایک بیٹی ہے اور بیوی ہے، تو خالی بیٹی من يرد علیہ کی ایک جنس، اور اس کے ساتھ شوہر ہے یا بیوی ہے تو من لا يرد علیہ بھی ساتھ میں ہے. تو یہ ہو گئی تیسری قسم. تو پہلی قسم کے ساتھ من يرد علیہ کی ایک جنس، اس کے ساتھ اگر شوہر یا بیوی ہو تو تیسری شکل بن جاتی ہے. اور اگر دوسری شکل کے ساتھ میاں بیوی ہو، دوسری شکل سے مراد
جب دو یا دو سے زیادہ من یرد علیہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ جنس، من یرد علیہ کی دو یا دو سے زیادہ جنس ہو اور اس کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو یہ چوتھی شکل بن جاتی ہے۔ تو دوسری شکل کیا ہے؟ من یرد علیہ کی دو یا دو سے زیادہ جنس، اس کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو یہ دوسری شکل چوتھی شکل بن جاتی ہے۔ والثالث، تو تیسری شکل اول کے ساتھ من لا یرد علیہ ہو، میاں بیوی میں سے کوئی ہو۔ طریقہ کیا ہوگا؟ فاتح فرض من لا یرد علیہ من اقل مخارجہ۔ اب میری تحریر اگر پڑھے ہوں تو بات یہاں پر واضح ہو جائے گی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بناؤ۔ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنانے کی تعبیر جو ہے میری تھی، اور اسی کی ترجمانی جو ہے، بلکہ اسی عبارت کی ترجمانی میں نے کی ہے من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنائے۔ اس کے لیے الفاظ یہاں یہ ہیں، فآت فرض من لا یرد علیہ من اقل مخارجہ۔ اقل مخارج کا ہی مطلب ہے کہ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا کر اس من لا یرد علیہ کو سہام دے دیں۔ اب شوہر ہے اور شوہر کے بجائے کہہ لیجیے بیوی، شوہر کے بجائے کہہ لیجیے بیوی، بیوی اور بیٹی، بیوی اور بیٹی، تو بیوی کو ملے گا سمن، کیونکہ بیٹی موجود ہے تو بیوی کو ملے گا سمن۔ تو مسئلہ 8 سے بنا لیں گے، یعنی کہ بیوی کا جو سمن ہے، خالی سمن کو دیکھ کر بیوی کا مسئلہ پہلے بنا لیں۔ تو مسئلہ جو ہے بنا 8 سے، 8 میں سے بیوی کو 1 دے دیا گیا، 8 میں سے بیوی کو 1 دے دیا گیا۔ تو یہ جو تعبیر میں نے اختیار کی کہ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا دیں، تو یہ اسی جملے کی تعبیر ہے۔ فآت فرض من لا یرد علیہ من اقل مخارجہ، من لا یرد علیہ کا حصہ دے دو ان کے اقل مخارج سے۔ تو من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا کر ان کو سہام دے دیں۔ تو بیوی اور بیٹی میں بیوی کو سمن، بیٹی کو نصف، لیکن سمن کو دیکھ کر تنہا اس کا مسئلہ بنا دیے۔ سمن کا مسئلہ 8 سے بنتا ہے، تو 8 سے مسئلہ بنا کر اور بیوی کو 1 دے دیا۔ یہ ہوا اس جملے کا مطلب۔ اب آگے فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي، اب بیوی کو دینے کے بعد جو سہام بچے ہیں، وہ سہام بچے ہوئے من یرد علیہ کے رؤوس پر تماثل کی نسبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات بھی موجود ہے، یعنی بورڈ پر میں نے لکھا دیا تھا، گروپ میں موجود ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَى رُؤُوسِ مَن يُرَدُّ عَلَيْهِ فَبِهَا، اگر باقی عدد بیوی کو دینے کے بعد جو سہام بچے، شوہر کو دینے کے بعد جو سہام بچیں، بیوی کو دینے کے بعد جو سہام بچیں، اس بچے ہوئے عدد کو بولتے ہیں، اس بچے ہوئے سہام کو بولتے ہیں باقی۔ تو باقی اگر من یرد علیہ کے روس پر مستقیم ہو، تماثل کی نسبت رکھتے ہوں، فبیہا، تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ فبیہا کا ترجمہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کزوج و ثلاث بنات، جیسے شوہر اور 3 بیٹیاں، تو شوہر کو جو ہے ربع ملے گا اور بیٹیوں کو ثلثان ملے گا۔ شوہر کا ربع دیکھ کر مسئلہ بنایا 4 سے اور دے دیا 1۔ شوہر کا مسئلہ 4 سے بنا کر، شوہر کو چونکہ ربع ملتا ہے تو ربع کا مسئلہ، ربع کو دیکھ کر مسئلہ 4 سے بنایا گیا اور اس کو دے دیا گیا 1، شوہر کو دے دیا گیا 1، بچ گیا 3۔ یہ باقی 3 اور من یرد علیہ کے روس، من یرد علیہ کون ہے؟ بیٹیاں، بیٹیوں کے روس کتنے؟ 3، باقی 3، باقی سہام 3، من یرد علیہ کے روس 3، تو باقی اور من یرد علیہ کے روس میں تماثل ہے، لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مثال بھی کل آ چکی ہے۔
وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ وِفْقَ رُؤُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَن لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ۔ اب آگے جو کارروائی ہے وہ صرف اور صرف کسر کو دور کرنے کی ہے، یہ میں نے لکھا گروپ میں، کسر کو دور کرنے کی ہے۔ باقی اگر ہم صرف یہ بات کہہ دیں کہ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا کر من لا یرد علیہ کو سہام دے دیں، میاں بیوی میں سے جو بھی ہے اس کو سہام دے دیں، اور باقی جو کچھ بچا ہے سہام وہ پورا کا پورا من یرد علیہ کو دے دیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں تو بھی بات چل جائے گی۔ تقسیم ترکہ تو بھی آسان ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ باب التصحیح میں جائے بغیر بھی ترکہ آرام سے تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن کتاب کے اعتبار سے چلنا ہے کتاب سمجھنے کے لیے، تو اب جو ہے تصحیح کا اصول نمبر 2 اور تصحیح کا اصول نمبر 3 وہی اصل میں یہاں فالو کیا گیا ہے۔ اب وہ دیکھیے آپ کیا کہا ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اگر باقی سہام یعنی میاں بیوی کو دینے کے بعد، میاں یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچا ہے وہ باقی سہام اور من یرد علیہ کے رؤوس میں تماثل نہیں ہے بلکہ توافق ہے، کیونکہ آگے توافق کا پہلے پیش کر رہے ہیں، اگر توافق ہے تو وفق نکال دیں عدد رؤوس کا، من یرد علیہ کے عدد رؤوس کا وفق نکال دیں، من یرد علیہ کے رؤوس کا وفق نکال دیں اور اس وفق کو مضروب بنا دیں، یہ میں نے لکھا گروپ میں، من یرد علیہ کے رؤوس کا وفق مضروب بنا دیں، اور مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، تمام سہام میں ضرب، تو من یرد علیہ کے رؤوس کے وفق کو ضرب دے دو فی مخرج من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں۔ اتنے بڑے جملوں کا مطلب خالی اتنا ہے، عدد مسئلہ میں، عدد مسئلہ میں فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں۔ تو اصل میں مسئلہ جو بنایا گیا تھا خالی من لا یرد علیہ کو دیکھ کر بنایا گیا تھا، خالی من لا یرد علیہ کے فروض کو دیکھ کر مسئلہ بنایا گیا تھا، تو اسی لیے تعبیر من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں تعبیر اختیار کی گئی۔ تو ہم سیدھے بول سکتے ہیں جو بھی عدد مسئلہ اوپر موجود ہے بس اسی عدد مسئلہ میں ضرب دے دو۔ فی مخرج فرض من لا یرد علیہ کا مطلب عدد مسئلہ میں، بشرطے کہ ان وافق رؤوسہم الباقیہ، بشرطے کہ ان کے رؤوس باقی سے توافق کی نسبت رکھتے ہوں، بشرطے کہ من یرد علیہ کے رؤوس کی تعداد باقی سہام سے توافق کی نسبت رکھتے ہوں، جیسے کہ شوہر اور 6 بیٹیاں، جیسا کہ شوہر اور 6 بیٹیاں، تو اس کو بھی جو ہے بورڈ پر کر لیں گے 6 بیٹی۔ اب اس کے بعد فرماتے وَإِلَّا، من یرد علیہ کے رؤوس اور باقی سہام اس میں توافق نہ ہو بلکہ تباین ہو، تو کل رؤوس کو، من یرد علیہ کے کل رؤوس کو ضرب دے دو من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں یعنی عدد مسئلہ میں۔ فالمبلغ تصحیح المسئلہ، فالمبلغ تصحیح المسئلہ، جو بھی حاصل ضرب نکلے گا یعنی کہ من یرد علیہ کے رؤوس، من یرد علیہ کے کل عدد رؤوس کو مضروب بنا دیا، اس مضروب سے 2 کام ہوتا ہے، یہاں ایک ہی کام پیش کر رہے ہیں کہ عدد مسئلہ میں ضرب دے دو، مضروب سے عدد مسئلہ میں ضرب دے دو، فضرب کل رؤوسہم، من یرد علیہ کے کل عدد رؤوس کو ضرب دے دو فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں یعنی عدد مسئلہ میں۔ اب صاحب کتاب نے سہام کو نہیں بڑھوایا، لیکن میں نے جو ہے ایک ہی ساتھ دونوں چیزوں کو لکھ دیا ہے، عدد مسئلہ کو بڑھا دو، مضروب کا 2 کام، عدد مسئلہ کو ضرب دے دو اور سہام کو، تمام سہام کو ضرب دے دو، تو تمام سہام کا تذکرہ وہ بعد میں کریں گے۔
فالمبلغ تصحیح المسئلہ، تو جو حاصل ضرب نکلے گا وہ پورے مسئلے کی تصحیح سمجھی جائے گی، پورے مسئلے کا عدد مسئلہ ہوگا۔ کا زوج و خمس بنات، تو زوج خمس بنات یہ بھی لکھ دیتا ہوں میں تاکہ بورڈ پہ اس کو بنا دیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والرابع، اب رابع کی طرف جو ہے ہم دوبارہ آئیں گے بعد میں۔ اب میں آتا ہوں بورڈ کی طرف۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تصحیح کا اصول نمبر 2 خالی پیش کیا گیا تھا، تصحیح کا اصول نمبر 2 اور تصحیح کا اصول نمبر 3، اور کوئی نئی بات نہیں تھی وہ۔ اب میں نے چند مثالیں یہاں لکھی ہیں۔ اصول نمبر 2، یہ سب مثالیں اصول نمبر 2 کی، میں یرد علیہ کی 2 یا اس سے زیادہ جنس۔ اب مثال ہے کتاب کی ثلث و سدس جمع ہو جائے تو مسئلہ بنا دو مجموعے سہام سے۔ اب ثلث و سدس مثال کے طور پر دو اخیافی بھائی، میں بھائی لکھ رہا ہوں خاص طور پر، بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ اخیافی بھائی اسبا ہوتا ہے، اخیافی کبھی بھی اسبا نہیں ہوتا ہے، ذوی الفروض ہی ہوتا ہے۔ اور جدہ، دو اخیافی بھائی ثلث، جدہ سدس۔ ثلث اور سدس میں نے کیا لکھا تھا بورڈ پر کہ پہلے نارمل مسئلہ بنا لیں، تو ثلث اور سدس جمع ہو جائے تو مسئلہ بنتا ہے 6 سے۔ اس کو دے دیا 2 3 دونی 6، 6 ایکن 6، یہ ہو گیا نارمل مسئلہ۔ اب نارمل مسئلہ بننے کے بعد اصول نمبر 2 کو جو طریقہ ہے ردیہ کا، جو دوسرا طریقہ ہے، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ باقی 3 ہے، اس باقی 3 سے مطلب نہیں ہے، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو، 2 اور 1 3، جائیداد کے 3 حصے کرنے ہیں، نہ کہ 6 حصے۔ جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصہ اخیافی بھائی کو، 1 حصہ جو ہے جدہ کو، نصف و سدس جمع ہو جائے۔ نصف و سدس، ارے میں تو وارث نے لکھا ہی نہیں، آئینی بہن، اللہ کی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں ہے؟ ایک آئینی بہن کو نصف ملتا ہے اور ایک آئینی بہن کی موجودگی میں اللہ کی بہن کو سدس ملتا ہے۔ وہ سب احوال جو ہے یاد رکھیں۔ یہ ہم بنا رہے ہیں نارمل مسئلہ، نصف سدس جمع ہو گیا، مسئلہ بنے گا 6 سے، 6 میں سے نصف 3، سدس مل گیا 1، باقی جو ہے 2۔ اب باقی سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ اب ردیہ کا اصول نمبر 2، اصول نمبر 2 کا طریقہ، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو، بس ایک ہی جملہ ہے، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو۔ 3 1 4، رد الہ لکھتے ہیں، رد الہ 4، سدس، ثلثان و سدس، ثلثان و سدس جمع ہو جائے، ثلثان و سدس جمع ہو جائے۔ اب ثلثان کی مثال کیا ہوگی؟ اب مثلا 2 بیٹی ہیں اور ماں ہے، 2 بیٹی کو ثلثان، ماں سدس۔ پہلے نارمل مسئلہ بنا لیں، مسئلہ ثلثان سدس، مسئلہ بنا 6 سے، اس سے ان کو مل گیا 4، 6 کا ثلثان 4، سدس 1، 4 1 5، باقی بچ گیا 1۔ اس باقی سے مطلب نہیں ہے، اس باقی سے مطلب نہیں ہے۔ اب اصول نمبر 2 کا طریقہ، ردیہ کا اصول نمبر 2 کا طریقہ، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو، ایک ہی جملہ ہے،
4 1 5 بس ہو گیا. اب جائیداد کے 6 حصے نہیں کریں گے, بس 5 حصے کریں گے. ایک ہی جملہ ہے اصول نمبر 2 کا. نصف و سدسان جمع ہو جائے تو مثلا عینی بہن, اللاتی بہن اور جدہ. عینی بہن نصف اور اللاتی بہن سدس اور جدہ سدس. تھوڑا کٹے گا, اب شاید لگ رہا ہے. نارمل مسئلہ بنا لیں. نصف سدس سدس مسئلہ بنے گا 6 سے. نصف مل گیا 3, سدس مل گیا 1, سدس مل گیا 1 اور باقی 1. باقی 1. اب یہاں باقی سے مطلب نہیں ہے. اصول نمبر 2 کا طریقہ کیا ہے؟ ردیہ کا اصول نمبر 2 کا طریقہ کیا ہے؟ مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو. ایک ہی جملہ ہے, 3 1 4 1 5. 5 سے مسئلہ بن گیا. رد الى 5 تو ثلث و سدس, نصف و سدس, ثلثان و سدس, نصف و سدسان. یہ 4 مثال آپ کے سامنے ہو گئی. 1 2 3 4. نصف و سدس یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا, اس کو نہیں بناؤں گا میں. 5 میں سے 4 بن گیا. نصف و سدس آپ کا ہوم ورک ہے. اب تو اصول نمبر 2 یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اب میں اس کو بنا دیتا ہوں. شوہر 6 بیٹی, اصول نمبر 3 کا. اچھا بتائیے, اصول نمبر 2 آپ لوگوں کو ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ اصول نمبر 2 آیا نہیں آیا؟ جی چلیے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئیے نمبر 3 کی جو عبارت ہے آپ کے سامنے آئی. شوہر نمبر 3 کا میں یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور اس کے ساتھ شوہر یا بیوی ہو یا بیوی ہو. تو طریقہ جو ہے میں کل بتلا دیا ہوں اور بورڈ پر لکھا ہوا بھی ہے, یعنی گروپ میں لکھا ہوا بھی ہے. اس کو دوبارہ لکھیں گے تو وقت زیادہ چلا جائے گا. شوہر میں نے یہ لکھا تھا کہ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا دو. 6 بیٹی. من لا یرد علیہ کو پہلے یعنی پہلے وارث میں سہام دے دیجئے, ربع. 6 بیٹی ثلثان. فروض دینے کے بعد من لا یرد علیہ شوہر, من لا یرد علیہ شوہر, من یرد علیہ بیٹیاں, من یرد علیہ بیٹیاں. من لا یرد علیہ بولتے ہی شوہر یا بیوی ذہن میں لائیے. من لا یرد علیہ بولتے ہی بغیر کسی توقف کے شوہر یا بیوی ذہن میں آ جائے. تو تنہا من لا یرد علیہ کا مسئلہ بنا لیں. ربع ہے تو 4 سے مسئلہ بنا, اس کو مل گیا 1. باقی کو اصل میں حاشیے میں لکھتے ہیں پہلے. تو اب جو ہے صاحب کتاب نے کہا کہ باقی اور من یرد علیہ کے رؤوس میں نسبت دیکھو
یہ نسبت کیوں دکھلوا رہا ہے؟ باقی اور من یرد علیہ کے رؤوس میں نسبت دیکھو، نسبت کیوں دکھلوا رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے کسر کو دور کرنے کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے لکھ دیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ باقی کو باقی خاموشی سے یہاں دے دیں، یہاں لکھنے کے بجائے کتاب والے یہاں لکھ رہے ہیں، میں یہی لکھ رہا ہوں 6 بیٹی کے سہام 3 اور خاموش ہو جائے. اب ترکہ جو ہے مثال کے طور پر 24 ہے، ترکہ 24 ہے تو سیدھے پڑھ دیں، کسر وغیرہ دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ترکہ تقسیم کر دیں، یہ میں نے کہا ہے. اب ترکہ جو ہے ترکہ میں کیا ہے؟ سہام اور ترکہ میں ضرب، 1 ضرب 24 برابر ہے 24، سہام و ترکہ میں ضرب اور عدد مسئلہ سے تقسیم 4 برابر ہے 6، تو 6 مل گیا ترکہ شوہر کو، اور سہام اور ترکہ میں ضرب، ترکہ کی تقسیم کا طریقہ ہی ہے 3 ضرب 24 یہ برابر ہے 72، تقسیم 4 تو یہ ہو گیا 18، بیٹیوں کو 18 مل گیا. اب ہر بیٹی کو کیا ملے گا؟ فی فریق، ترکہ فی فریق. اب فی کس جو ہے اگر نکالنا ہے تو ظاہر سے پہلے بتلا چکا ہوں، فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں، ترکہ فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں، تو یہ ہو گیا 6 طریقہ 18. اب جو ہے صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں؟ صاحب کتاب یوں فرماتے ہیں کہ شوہر 6 بیٹی، شوہر کا ربع، 6 بیٹی ثلثان. پہلے جو ہے من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا دیں، اور باقی کو یہاں لکھ دیں، باقی 3. اب جو ہے باقی جو ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کیا لکھا؟ یہ باقی کیا ہے؟ یہ تو سہام ہے، یہ باقی 3 جو ہے یہ 6 بیٹی کا سہام ہے، میں نے سہام کی جگہ رکھ دیا، لیکن باقی کو کتابی اعتبار سے سائڈ میں لکھتے ہیں اور نسبت دیکھتے ہیں باقی میں اور من یرد علیہ کے رؤوس میں. نسبت کیا ہے؟ یہاں توافق ہے، یعنی تداخل ہے، یہ تداخل کے الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں، تداخل کی جگہ توافق ہی استعمال کیجئے. تو باقی اور 6 بیٹی میں توافق ہے تو وفق نکلا 2، یا دخل نکلا 2، چلیے تداخل ہی بول دیجئے، تو 3 دونی 6، توافق بولیے تداخل بولیے کوئی مسئلہ نہیں. تو دخل نکلا 2، اس 2 کو جو ہے ضرب دے دیجئے، یعنی مضروب بنا دیجئے، 4 دونی 8، 4 دونی 8، اور مضروب کا دوسرا کام سہام میں ضرب، 2 ایکن 2 اور 2 تیا 6، تو 6 بیٹیوں کو 6 مل گیا، ہر بیٹی کو 1 1،
कसर दूर हो गया। देखा 6 बेटी को 6, हर बेटी को 1 1 मिल गया। शौहर को 1 की जगह 2 मिल गया। मसला 4 की जगह अदद मसला 8 हो गया, पूरा का पूरा डबल हो गया। कसर को दूर करने में यही सब होता है कि आदात सबके बढ़ जाते हैं। तो शौहर को 1 की जगह 2 हो गया, बेटियों को जो है 3 था 6 हो गया, अदद मसला 4 था 8 हो गया। अब उसके बाद जो है तरका तकसीम करा आप। तरका ऊपर कितना है 24, तो 24 ज़रब 2 बराबर है 48। 2 जो है शौहर का, सिहाम और तरका में ज़रब 48 तकसीम 8। ये 8 क्या है, सिहाम और तरका में ज़रब। तरका का उसूल ज़हन में है नहीं है, सिहाम और तरका में ज़रब, तो सिहाम 2 तरका 24, 24 ज़रब 2। चलिए मैं 2 को पहले लिख देता हूँ। सिहाम और तरका में ज़रब, बात एक ही है, सिहाम और तरका में ज़रब, हासिल ज़रब 48 तकसीम अदद मसला, हासिल ज़रब को अदद मसला से तकसीम, तो ये हो गया 6। आप देखें कि 6 आया, वो छुप रहा है। अब देखिए तरका जो है 6 आया, तरका 6 आया, यही 6 ऊपर आ चुका है। देखिए आप, और इसी तरह से आप यहां देख लें 6 ज़रब सिहाम ज़रब तरका, सिहाम ज़रब तरका, ये तरका की तकसीम का तरीका। तो 24 छक्के कितना होता है, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 104, तकसीम करेंगे 8 से, यह हो जाएगा 18। छह बेटियों को तरका हो गया 18। तो मतलब क्या निकला कि साहिब किताब कह रहे हैं कि मल्ला युरद्दु अलैह, शौहर को शौहर का तनहा मसला बनाकर उसको सिहाम दे दिया 1, बाकी बच गया 3। बाकी 3 को देखें आप मयुरद्दु अलैह के रूस से क्या निस्बत हासिल है। अगर तवाफुक की निस्बत हो तो इसका जो है देखा आपने, मयुरद्दु अलैह के रूस का विफ्त निकाल दिया और उसको मजरूब बना दिया, मजरूब का दोनों काम कर लिया, मसले में ज़रब सिहाम में ज़रब। तो अगर आपको निस्बतें देखना ही है और कसर को दूर करना ही है, ये नहीं मैंने कहा ना कि ये बेटी ही का है, बाकी जो है वो बेटी ही का है, इसलिए बाजू रखने से यही गलत फहमी होती है। वो बाकी है किसका, वो बाकी बेटी ही का है, वो और किसी का नहीं है, कोई तीसरा आदमी नहीं है, कोई चौथा आदमी नहीं है, शौहर का तो है नहीं, शौहर को तो दे दिए। अब जो भी बाकी है वो बेटी का है। तो साइड में लिखने से यही गलत फहमी होती है कि वो समझते हैं कि किसी और का है वो। ये इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा, मैंने इस मिसाल में डायरेक्ट यहाँ लिख दिया और कहा कि यहाँ यहाँ रख के छोड़ दो, बात खत्म हो गई। बाकी यहाँ लिखने के बजाय यही लिख दो डायरेक्ट और मामला खत्म, कोई निस्बत नहीं देखनी है, डायरेक्ट तरका तकसीम कर दो। मैंने डायरेक्ट जो है तरका तकसीम कर दिया इसीलिए। तो बाकी यहाँ लिखने के बजाय डायरेक्ट हमने बेटे को दे दिया और हमने छोड़ दिया, कोई निस्बत वगैरह नहीं देखी, कोई निस्बत नहीं देखी। आपने देखा यहाँ बस 24 तरका को तकसीम कर दिया डायरेक्ट। शौहर को सिहाम 1 था, तरका 6 मिला, बेटियों को सिहाम 3 थे, तरका 18 मिला। तो मैंने जो है किताब में जो निस्बतें देखने की ताकीद की गई है वो सब छोड़ दिया। तो ये सब निस्बत क्यों दिखलवा रहे हैं, बाकी में और मयुरद्दु अलैह के रूस में निस्बत देखो, तवाफुक हो तो विफ्क को मजरूब बनाकर मजरूब का दोनों काम मसले में ज़रब और सिहाम में ज़रब दे दो,
تو یہ سب کیا ہے؟ کسر کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسر کو دور کرنا ہی ہے کتاب کی روشنی میں، تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ باقی ہے کس کا؟ بیٹی کا۔ تو آپ جو ہے آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہے باقی یہ یہاں کا ہے، یہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، یہ تین اصل میں یہاں کا چھپا ہوا ہے، یہ تین سہام ہے، اور جب تین سہام ہے، رؤوس 6 ہیں، تو ردیہ کا اصول نمبر 2، یہ ردیہ بول رہا ہوں، باب التصحیح کا اصول نمبر 2 یا اصول نمبر 3، بس وہی ترتیب ہے بعینہ ہی۔ جب ایک طائفہ پر کسر ہو، جب ایک طائفہ پر کسر ہو، یعنی یہی ایک طائفہ ہی ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ نہیں ہے، خالی بیٹی کا مسئلہ ہے، تو ایک طائفہ پر کسر کی بات ہے۔ جب آپ نے 3 یہاں لکھ دیا، باقی یہاں 3 کو آپ نے ذہن میں یہاں رکھا، تو یہ 3 یہاں، باقی جو 3 ہے اس کو ہم نے یہاں ذہن میں رکھا، تو 3 یہاں اور 6 بیٹی، ایک طائفہ پر کسر ہے، اور ایک طائفہ پر کسر کا اصول پڑھ چکے آپ۔ ایک طائفہ پر کسر ہو تو اصول نمبر 2 اور اصول نمبر 3، یعنی عدد رؤوس اور سہام 3 میں اگر توافق ہے تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر مضروب بنا دو، وہی کام ہوا ہے، اصول تصحیح کا اصول نمبر 2 وہی فالو ہوا ہے بعینہ ہی، کسی فرق کے بغیر۔ اور اگر یہاں پر 7 بیٹی ہے اور 3 سہام تو یہاں ذہن میں رکھا ہم نے، یہ 7 بیٹی ہے، فرض کر لیجئے 7 بیٹی، 6 کی جگہ 7 بیٹی، اور یہاں 3 سہام ہے، تو تباین ہے، تو باب التصحیح کا اصول نمبر 3 کیا ہے؟ جب ایک طائفہ پر کسر ہو اور رؤوس اور سہام میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بنا لو، تو کل عدد رؤوس یہاں 7 بیٹی اگر ہے تو 7 کو مضروب بنا دیں گے، اور مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب اور تمام سہام میں ضرب۔ تو آپ سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس باقی کو اگرچہ کہ حاشیے میں لکھا جاتا ہے، لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ مان کے چلیے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، باقی یہ 3 یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ذہن میں رکھتے ہوئے، یہاں پر ذہن میں رکھتے ہوئے اب تصحیح کا اصول نمبر 2 یا 3، تصحیح کا اصول نمبر 2 یا اصول نمبر 3، بس وہی چلے گا۔ یہ عدد مسئلہ ہے، یہ سہام ہے، اور یہ سہام ذہن میں موجود ہے جس کو ہم نے حاشیے میں لکھا، باقی 3 یہ یہیں کا سہام ہے۔ تو سہام اور عدد رؤوس میں نسبت، یہاں اگر نسبت توافق کی ہے تو وفق نکال کر مضروب بنا دیا، مضروب کا دونوں کام کر لیا۔ اگر عدد رؤوس اور سہام میں تباین ہے، جیسے 7 بیٹی ہے اور 3 یہاں سہام ہے، تو تباین میں کیا کرتے ہیں؟ کل عدد رؤوس کو مضروب بنا کر دونوں کام کر لیتے ہیں۔ تو باب التصحیح کا اصول نمبر 2 اور اصول نمبر 3 جو ہے بعین ہی وہی بات ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ باقی 3 کو یہاں ذہن میں رکھیں گے تو غلط فہمی نہیں ہوگی۔ ذہن میں یہاں رکھیے، باقی لکھیے یہاں، اور ذہن میں رکھیے یہاں بیٹی کے نیچے، چونکہ یہ پورا کا پورا اسی کا ہے، یہ باقی پورا کا پورا اسی کا ہے، تو اس کو ذہن میں یہاں رکھیں گے تو غلط فہمی نہیں ہوگی۔ ذہن میں رکھیے یہاں کے 3 سہام ہے اور یہ 6 عدد رؤوس ہیں، یہاں کسر واقع ہے، تداخل کی نسبت ہے، توافق کی نسبت ہے، تداخل توافق جو بولے، اور وفق نکلا 2 کو مضروب بنا کر مضروب کا دونوں کام کر لیا، عدد مسئلہ میں ضرب اور تمام سہام میں ضرب۔ تو تصحیح کا اصول نمبر 2 اور اصول نمبر 3 گویا کہ فالو کیا جا رہا ہے کتاب کی زبان میں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ کسر کو دور ہی نہ کریں تو ڈائریکٹ ترکہ تقسیم کر دیں، بس وہی ایک کام کہ من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا کر شوہر کو دے دیا، اب باقی جو بھی بچا تھا ہم نے بیٹی کو دے دیا، ادھر لکھنے کے بجائے ڈائریکٹ اس کو دے دیا اور خاموش ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ ترکہ تقسیم کر دیا، من لا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا کر شوہر کو دے دیا اور باقی بیٹیوں کو دے دیا، خاموش ہو گئے۔ تو
تحریر میں میں نے باتیں لکھ دی ہیں. اب جو ہے آپ دوبارہ تحریر کو پڑھیں گے تو بات سمجھ میں اور آ جائے گی. نارمل مسئلہ بنا کر بھی سیام نہیں دیا گیا ورنہ 4 کا نقصان کیا آئے گا. اچھا اب یہ جو ہے یہ جو 3 ہے یہ چیز جو ہے میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ردیہ میں مقررہ حصہ سے زیادہ دیا جاتا ہے. اول کی ضد ہے، اول میں ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے. ردیہ میں مسئلہ ردیہ میں ذوی الفروض نسبیہ یعنی من یرد علیہ کو جو مقررہ حصہ ہے اس سے بڑھ کر ملتا ہے تب تو ردیہ ہوا. ردیہ کا مطلب یہی ہے کہ ذوی الفروض نسبیہ کو ان کے مقررہ حصہ سے زیادہ مل رہا ہے ورنہ ردیہ کہاں سے رہے گا. تو ثلثان کی جگہ اس کو یعنی 66% کی جگہ مل رہا ہے 75%. 4 میں 3 کا مطلب 75%. اس کے سہام یہی ہے 75%. یہ باقی میں نے یہاں نہیں لکھا، میں نے ڈائریکٹ یہاں لکھ دیا کیونکہ باقی اسی کا ہے. ہم یہاں کیوں لکھیں گے، ہم ڈائریکٹ یہاں لکھ دیں گے. تو بیٹی کو ثلثان جو ہے جو اس کا مقررہ حصہ ہے اس کی جگہ ہم نے کتنا دیا 75%. 66% کی جگہ 75% دیا ہے. ہاں تو میں آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ بیٹی کو حصہ ہی نہیں دیا گیا. یہ 3 جو ہے یہ تو سہام ہے، تو آپ کہیں گے ثلثان تو 3 ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہی سمجھا رہا تھا کہ ہاں تو یہ بات آپ لوگ سمجھیے کہ بیٹی کو حصہ ہی نہیں دیا گیا. یہ 3 کیا ہے؟ 3 ہی تو سہام ہے. اب آپ کہیں گے ثلثان تو ہے نہیں، تو ثلثان سے بڑھ کر نہیں ملے گا، کہیں تو ردیہ ہے. ہر ذوی الفروض نسبیہ کا حصہ بڑھ کر دیا جاتا ہے. اول کی ضد ہے، اول میں ہر ایک کا حصہ گھٹ جاتا ہے. جس کا سمن ہے جس کا 8واں حصہ اس کا 9واں بن جاتا ہے. جس کا نصف حصہ ہے اس کا نصف سے کم ہو جاتا ہے، 50% سے کم ہو جاتا ہے، 40% ہو جاتا ہے. کسی کا حصہ جو ہے 20% ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، 15% ہو جاتا ہے. ردیہ اس کا الٹا ہے کہ ان کا حصہ جو ہے اگر ثلثان ہے تو رد کی بنیاد پر اس کا حصہ جو ہے 75% ہو گیا. ثلثان کا مطلب 66%، بڑھ کر ہو گیا 75%. یہی اس کے سہام ہیں. شوہر کو دینے کے بعد جو بچا وہ بچا ہوا پورا ہی پورا بیٹی کے سہام ہے. تو ثلثان سے بڑھ گیا تو بڑھ گیا، اس لیے کہ ردیہ کا مطلب یہ کہ بڑھ کے ملے گا. بات آئی یا نہیں آئی؟ تو بہرحال اس کی پریکٹس جو ہے مزید کر لی جائے گی. بہرحال اصول نمبر 3 کا جو ہے اصول نمبر 3 کی باتیں بنیادی جو ہے بورڈ گروپ میں لکھی ہوئی ہیں. اس تحریر کو دوبارہ پڑھ لیجئے. میں نے وہ ساری باتیں لکھ دی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں، اور ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کا مزید جو ہے کر لیں گے انشاءاللہ ہوم ورک. اب میں آتا ہوں تو آپ کا ہوم ورک جو ہے یہ رہے گا زوج خمس بنات نصف و سدس. یہ ہوم ورک رہے گا آپ لوگوں کا. میں آتا ہوں چوتھے اصول کی طرف. چوتھا اصول جو ہے اس کا طریقہ پیچیدہ ہے. چوتھے اصول کا طریقہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ردیہ کا چوتھا اصول، جب من یرد علیہ کی 2 یا اس سے زیادہ جنس ہو اور ساتھ میں من لا یرد علیہ، جب من یرد علیہ کی 2 یا اس سے زیادہ جنس ہو اور ساتھ میں من لا یرد علیہ یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ہو. تو نمبر 1 من لا یرد علیہ کا
مستقل مسئلہ، تنہا مسئلہ اور مستقل مسئلہ ایک ہی بات، مستقل مسئلہ بنائیں جیسے نمبر 3 میں بنائے تھے، یہ وہی بات ہے، من لا يرد علیہ کا مستقل مسئلہ بنائیں۔ اب یہاں من يرد علیہ کا مستقل مسئلہ ردیہ کے اصول نمبر 2 سے بنائے۔ نمبر 3، اگر باقی والا عدد اور من يرد علیہ کے مسئلہ میں تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تماثل نہ ہو تو یہ اصل غور سے یاد رکھنے کا، من يرد علیہ کے عدد مسئلہ سے دو جگہ ضرب دے، یعنی من لا يرد علیہ کے مسئلہ میں اور اس کے سہام میں ضرب دے۔ اور باقی عدد سے من يرد علیہ کے سہام میں ضرب دے۔ اب اس کو جو ہے غور سے پڑھ لیجئے، خالی ذہن میں بٹھانے کا ہے، اور کتاب میں جو تعبیرات ہیں اس میں جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ذہن میں بٹھانے کا ہے خالی، اور یہ ترتیب آدمی بھول بھی جاتا ہے چند دنوں کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 2-4 مہینے کے بعد، اگر مشاقی نہیں رہی تو 2-4 مہینے کے بعد تو بھول ہی جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن جو ترتیب لکھی ہوئی ہے اس ترتیب کو ہم ذہن میں بٹھا لیں کتاب میں، تو آئندہ جب بھی وہ مسئلہ پیش آئے گا تو ہم اس کتاب کی ترتیب پر اس ترتیب کو فالو کریں گے تو خود بخود بن جائے گا۔ کس کو کس میں ضرب دینا ہے وہ ترتیب دیکھ کر لیں گے، خود بخود بن جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، آپ من لا يرد علیہ کا مستقل مسئلہ بنائے، اور نمبر 2 من يرد علیہ کا مستقل مسئلہ ردیہ کے اصول نمبر 2 سے بنائے، اور تیسری بات، تو 3 باتیں جو ہیں اس میں خوب غور کیجیے آپ، ان جملوں کو خوب غور کر لیجیے آپ۔ اگر باقی والا عدد اور من يرد علیہ کے مسئلے میں تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تماثل نہ ہو تو من يرد علیہ کے عدد مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں، یعنی من لا يرد علیہ کے مسئلہ میں اور اس کے سہام میں ضرب دیں، اور باقی عدد سے من يرد علیہ کے سہام میں ضرب دیں۔
تو یہ ایک ترتیب ایسی ہے جو آدمی مطلب یہ کہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن لکھا ہوا رہے گا یا کتاب کی عبارت کو ہم سمجھ لیں گے تو بھول بھی جائے تو بعد میں دیکھنے پر یاد آ جائے گا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بیوی، اب دیکھیے مثال، بیوی، اس کے بعد جو ہے 4 جدہ، 6 اخیافی، 6 اخیافی بہن، بھائی بھی لکھ سکتا ہوں، بھائی بہن کا ایک ہی ہے، بھائی اسبا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھتے ہیں کہ بھائی اسبا ہوتا ہے، اخیافی کبھی اسبا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھ لیجئے آپ، من لا یرد علیہ ہے، من یرد علیہ کی 2 جنس ہے، جب من یرد علیہ کی 2 یا اس سے زیادہ جنس ہو، من یرد علیہ کی 2 جنس، ساتھ میں من لا یرد علیہ ہے، ساتھ میں من لا یرد علیہ۔ اب جو ہے طریقہ دیکھیں، 2 مسئلہ بنانا ہے، من لا یرد علیہ کا مستقل مسئلہ اور من یرد علیہ کا مستقل مسئلہ بنایا ہے۔ تو اس کو آپ کاپی میں جو ہے نوٹ بھی کر لیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اب پہلے کا عمل کیجئے، اچھا پہلے وہ دیجئے، فروض دے دیجئے، بیوی کو مل گیا ربع، جدہ کو مل گیا سدس اور اخیافی کو مل گیا ثلث۔ اب اسٹیپ نمبر 1، من لا یرد علیہ کا مستقل مسئلہ بنا ہے، مسئلہ بنا 4 سے، مل گیا 1، چلیے باقی میں ادھر لکھتا ہوں، ادھر جگہ ہے، باقی جو ہے یہ باقی عدد، یہ مین ہے، باقی جو ہے وہ 3 ہے، اس کو یاد رکھیے آپ، یہ جو ہے لکھا ہوا نا، اور باقی عدد تو من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد 4 سے مسئلہ بنا، بیوی کا ربع ہے، 4 سے مسئلہ بنا، دیا 1، باقی بچ گیا 3، تو باقی عدد یہ 3 جو ہے یہ بہت مین ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، باقی 3، جب بھی باقی بولیں تو من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد جو بچا عدد وہ ہے باقی، تو باقی کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اسٹیپ نمبر 1 ہو گیا۔ اسٹیپ نمبر 2، من یرد علیہ کا مستقل مسئلہ ردیہ کے اصول نمبر 2 سے بنا ہے۔ اب اگر آپ اس کو بھول جائیں، تو جدہ اور اخیافی یہ ردیہ کا اصول نمبر 2 ہے یا نہیں ہے؟ من یرد علیہ کی 2 سے زیادہ جنس ہو تو اصول نمبر 2 سے بنا لیں، یعنی مجموعے سہام سے مسئلہ بنا لیں۔ اب اس کو ہم نے جو چھپا لیا، اگر ہمارے پاس صرف جدہ ہو اور اخیافی ہو تو یہ ردیہ کا اصول نمبر 2 ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، جدہ من یرد علیہ میں سے، اخیافی بہن من یرد علیہ میں سے 2 جنس ہے، لہذا ردیہ کا دوسرا اصول، اس کو ہم نے چھپا لیا من لا یرد علیہ کو۔ تو جب خالی اس پر ہم نگاہ دوڑائیں گے تو یہ ردیہ کا اصول نمبر 2 ہی چلے گا اس کے اندر۔ تو مستقل مسئلہ جو بنائیں گے ردیہ کے اصول نمبر 2 سے، سدس اور ثلث جمع ہو گیا، ایک ہی جنس کا سدس ثلث، تو چھوٹے والے کے ہم نام سے مسئلہ بنے گا، یعنی 6 سے۔ تو اب یہاں پر سدس کا مطلب 1، ثلث کا مطلب 2۔ اب باقی اگرچہ کہ 3 ہو رہا ہے لیکن باقی کی ضرورت ہی نہیں، اس میں اصول نمبر 2 میں بھی بات آئی تھی کہ باقی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو، یہ ہو گیا اصول نمبر 2۔ اصول نمبر 2 میں ایک ہی جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، اصول نمبر 2 میں ایک ہی جملہ ہے، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو۔ اس باقی کو مٹا دیا، اس کی کوئی مانویت نہیں ہے۔ یہ اسٹیپ نمبر 2 ہو گیا، من یرد علیہ کا مستقل مسئلہ ردیہ کے اصول نمبر 2 سے بنائے۔ اسٹیپ نمبر 3، اگر باقی والا عدد، یہ دیکھا باقی والا، یہ بہت مین ہے، باقی والا عدد
اور من یرد علیہ کے مسئلے میں تماثل ہو، یعنی نسبت دیکھ رہی ہے باقی عدد اور من یرد علیہ کا مسئلہ 3، من یرد علیہ کا مسئلہ 3، من یرد علیہ کا مسئلہ 3 آپس میں تماثل ہے۔ باقی والا عدد اور من یرد علیہ کے مسئلے میں تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب ہوا ان تمام وارثین کے لیے عدد مسئلہ 4 نہ کہ 3۔ اب ترکہ کی تقسیم میں اب اس کی حیثیت ختم ہو گئی، چونکہ ہم ردیہ سے فارغ ہو گئے، ردیہ ختم ہو گیا۔ ہم نے اس کا ایک مسئلہ بنایا 4 سے، اور اس کا ایک مسئلہ بنایا 3 سے، تو اتفاق سے باقی میں اور اس میں تماثل تھا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ردیہ ختم۔ اب سیدھے ترکہ تقسیم کریں گے، تو ترکہ کی تقسیم میں سہام اور ترکہ میں ضرب اور عدد مسئلہ سے تقسیم، تو عدد مسئلہ اب یہ ہے سب کے لیے۔ اب اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اب عدد مسئلہ یہ ہے سب کے لیے۔ اب دیکھیں کہ 1 1 2 جملہ کتنا ہوا 4، وہی 4 یہاں۔ اب ترکہ کی تقسیم کے موقع پر یہ حاصل عدد مسئلہ سب کے لیے، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ تو دیکھا آپ نے باقی اور من یرد علیہ کے عدد مسئلہ، باقی عدد اور من یرد علیہ کے عدد مسئلہ میں تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ردیہ ہو گیا یہ جملہ۔ تو تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تماثل نہ ہو تو من یرد علیہ کے عدد مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کو جو ہے آپ حضرات نوٹ کر لیں تو بہتر رہے گا، اور آج تو عبارت نہیں ہو سکے گی، لیکن بہرحال بیٹی جدہ اس کو مٹا کر بیوی 3 بیٹی کر دیں اور 2 جدہ کر دیں۔ اب دیکھیے اصول نمبر 1، اسٹیپ نمبر 1، اچھا اس کا پہلے 3 نکال لیں، سلسان جدہ سدس۔ اسٹیپ نمبر 1 من لا یرد علیہ کا مسئلہ بنا دے تنہا 8 سے، اس کو مل گیا 1، باقی عدد ہے 7، باقی عدد ہے 7۔ اسٹیپ نمبر 2 من یرد علیہ کا مستقل مسئلہ بنائے، سلسان اور سدس، مسئلہ بنا 6 سے۔ اب سلسان کتنا ہوگا 4، سدس کتنا ہوگا 1۔ ردیہ کا اصول نمبر 2، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو، مجموعے سہام 5۔ اب اس کے بعد اسٹیپ نمبر 3، باقی والا عدد اور من یرد علیہ کے مسئلہ میں تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تماثل نہ ہو، باقی عدد، باقی والا عدد اور من یرد علیہ کے مسئلہ میں، باقی والا عدد اور من یرد علیہ کے مسئلہ میں تماثل نہیں ہے، یہ 7 ہے یہ 5 ہے، یہ 7 ہے یہ 5 ہے، تماثل نہیں ہے۔ تماثل اگر تماثل نہ ہو، اگر تماثل نہ ہو، اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ من یرد علیہ کی عدد مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں، من یرد علیہ کے مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں۔ من یرد، یہ چیز جو بھول جاتا ہے آدمی، من یرد علیہ کے مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں، ایک یہاں ایک یہاں، من یرد علیہ کے مسئلہ سے یہاں اور یہاں، من یرد علیہ کے مسئلہ سے من لا یرد علیہ کا عدد مسئلہ میں اور اس کے سہام میں، تو من یرد علیہ کا عدد مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں، یعنی من لا یرد علیہ کے مسئلہ میں اور اس کے سہام میں ضرب دیں، تو 5 8 40۔ اس کو اچھی طرح جو ہے ذہن میں رکھیے آپ، یہ چیز آدمی مطلب ہے کہ بھول جاتا ہے، لیکن اسٹیپ کیا ہے، اس اسٹیپ کو ذہن میں رکھیے تو بھولنے کے بعد بھی ایک مرتبہ دیکھیں گے تو یاد آ جائے۔ تو من یرد علیہ کے مسئلہ سے
دو جگہ ضرب دیں عدد من لا يرد علیہ کے مسئلہ میں اور من لا يرد علیہ کے سہام میں 5 × 5 اور اس کے سہام کو بڑھانا ہے کس سے کیا لکھا ہوا ہے اور باقی عدد سے من يرد علیہ کے سہام میں ضرب دیں باقی کتنا ہے 7 سے ضرب دیں ان دونوں میں من يرد علیہ کے سہام میں یہ من يرد علیہ 3 بیٹی من يرد علیہ 2 جدہ من يرد علیہ باقی سے اور باقی عدد سے من يرد علیہ کے سہام میں ضرب دیں تو من يرد علیہ بیٹی بھی ہے من يرد علیہ جدہ بھی ہے تو 7 چوکے 28 7 چوکے 28 اور 7 × 7 یہ ہو گیا ردیہ کا معاملہ مکمل یہ اسٹیپ ہے اصل میں اس اسٹیپ کے اعتبار سے ذہن میں بیٹھا لیں تو خود بخود مسئلہ بن جائے گا تو پہلا اسٹیپ اس کا تنہا مسئلہ بن گیا 8 سے دوسرا اسٹیپ من يرد علیہ کی 2 جنس ہے اس کا الگ مسئلہ بن گیا اصول نمبر 2 سے یہ اصول نمبر 2 سے جو ہے 5 سے مسئلہ بنا تیسرا اسٹیپ باقی عدد من يرد علیہ کے سہام میں تماثل نہیں ہے تو من يرد علیہ کے عدد روز سے 2 جگہ ضرب دے دیا من لا يرد علیہ کے عدد مسئلہ میں اور اس کے سہام میں یہاں سے ضرب دے دیا یہاں سے ضرب دیا یہاں 5 × 5 اور 5 × 8 = 40 تو اس کا معاملہ ختم اور اس کے سہام کو بڑھایا گیا باقی سے 7 چوکے 28 7 × 7 تو خالی ذہن میں بٹھا لے ترتیب کو تو مشکل نہیں ہے اور بھول بھی جائیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سمجھ گئے تو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو کارروائی کرنا آسان ہو جائے گا خالی ذہن میں بات ترتیب بیٹھ جانی چاہیے تو اس کو آپ لوگ محفوظ کر لیجئے اور اس کو جو ہے گروپ میں ڈال بھی دیجئے تو سہولت ہوگی اور اس کی روشنی میں جو ہے آپ اگلی کارروائی کر سکتے ہیں بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں اس اصول کی روشنی میں تو بہرحال یہ اس پر جو ہے کل تھوڑی سی مزید گفتگو ہو جائے گی اور عبارت بھی جو ہے کتاب کی پڑھی جائے گی اصول نمبر ردیہ کا اصول نمبر 4 تو انشاءاللہ مزید اس پر جو ہے کل اور واضح کر دیا جائے گا لیکن ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے اور اس کو محفوظ کر لیجیے چونکہ آج کا ٹائم تقریباً مکمل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ 4 کی مزید مشاقی کرا دیں گے لیکن کچھ بات آئی یا 4 کی بالکل کوئی بات نہیں آئی بالکل سمجھ سے باہر تھا یا کچھ باتیں آئی چلیے انشاءاللہ پھر مزید باتیں آ جائیں گی تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے کل عبارت بھی ہو جائے گی تھوڑی مشاقی بھی ہو جائے گی اور مناسخہ کے کچھ اصول بھی لکھا دیں گے 10 منٹ تاکہ پرسوں جو ہے مزید اس کو آگے بڑھا سکیں اور 4 شنبے تک سبق جو ہے ختم بھی ہو سکے ٹھیک ہے تو میں ہوم ورک بھی لکھ دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ